عشق میں جب تک قربانی نہ ہو تب تک عشق کا لطف نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دوستو، میں ہوں راہیل انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف بکس، کتابوں کی زندگی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان اس کائنات کا، اس زمین کا پہلا فرد نہیں ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو خلق کیا اور ان کو ان کی برائیوں کی وجہ سے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ دوستو، اسی بنیاد پر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں جسے میں اپنی زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے سوال اٹھایا کہ اے مولا، اے پروردگار، تو اس مخلوق کو بنائے گا جو زمین پر خون ریزی کرے گا۔ تو یہاں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ فرشتوں نے جو کہا وہ ہوا تو سچ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہماری جو کردار ہے، ہمارا جو کریکٹر ہے، فرشتوں نے ہمیں باقی جو دیگر مخلوقات جو اس سے پہلے تخلیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، فرشتوں نے ہمیں ان جیسا پایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو دیگر اور بہت سی نیکیاں اور ایک شعور، علم ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف برائیوں اور بے حیائی کے باوجود جھک جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اس خصوصیت کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا کہ جو زمین پر میری نمائندگی کرے گا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کا، یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آدمی کو بنانے کا ارادہ کر لیا، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ جب میں اسے بنا لوں تو تم اسے سجدہ کرو گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو آدم علیہ السلام کی جو مٹی ہے تخلیق کی، اسے زمین کے مختلف جو ہے وہ کونوں سے اسے جمع کیا گیا اور پھر آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی مختلف روایات کے مطابق جو ان کو گوندنے کے بعد جو ان کا پتلا تھا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں مٹی کا جو پتلا تھا، اسے مختلف روایات کے مطابق 40 سال یا اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی روایات ہیں کہ اسے گوندنے کے بعد اسے رکھا گیا، یہاں تک رکھا گیا کہ اس کے اندر سے آواز آئی کھنکھنانے کی، یہاں تک۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی، آدم علیہ السلام کی جو کھنکھنانے والا وہ آپ کہہ سکتے ہیں پتلا تھا، اس کے اندر روح پھونکی، تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوگی، کامل و اکمل ہوگی۔ اب فوراً اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ انہیں سجدہ کر دیا گیا۔ یہاں ایک اور بڑی نقطہ اور آپ کو بیان کر دوں کہ جو ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ پہلے سے ہی اس ارادے میں تھا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر کیا طاقت ہے، کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، کیا اس کی خصوصیات ہیں۔ تو جب بھی ابلیس گزرتا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے تو کہتا کہ اگر اللہ نے مجھے تجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو میں تیرا انکار کر دوں گا، مطلب میں تجھے سجدے سے انکار کر دوں گا۔ اصل میں یہ ہے کون تھا، کہاں سے تھا؟ یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ جنات میں سے تھا۔ جب جنات نے زمین کے اوپر فساد برپا کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی جو نسل تھی اس کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ تو جب فرشتے زمین پر آئے اور انہوں نے جنگ شروع کی جنات کے ساتھ، تو یہ ایک ایسا واحد فرد تھا جو سجدے کی حالت میں تھا، باقی کچھ جنات چھپ گئے۔ اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا جن ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے اور بس سبحان اللہ کا ورد جاری ہے، تو فرشتوں نے اسے اپنے ساتھ جو ہے وہ، یعنی جس زمین پر جس جگہ پہ یہ سجدہ کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ روایات میں کہ اس زمین کے ٹکڑے کو ہی لے کر وہ لوگ چلے گئے، یعنی جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ پہنچے۔ اب یہ پھر عبادت کے بلبوتے کے اوپر یہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔
اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کا تو اسی بنیاد پر چونکہ یہ صف میں شامل تھا تو اس کے اوپر بھی سجدہ لازم ملزوم تھا. تو یہ اس کی مختصر سی ہسٹری ہے کہ ابلیس کیسے جو ہے وہ فرشتوں میں شمار ہوا یا فرشتوں کی صف میں آیا. اس کا جو اصل نام روایات بتاتی ہیں وہ مختلف ہے. کوئی اس کا نام عزازیل بتاتا ہے، کوئی اس کا نام حارث بتاتا ہے. ابلیس اسے بعد میں جب بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا تو پھر اسے ابلیس کہا گیا، پھر اسے شیطان بھی کہا گیا. تو یہ اس کی مختصر جو ہے وہ تاریخ ہے. تو یہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتا تو کہتا کہ اگر مجھے اللہ نے تجھے سجدہ کرنے کو کہا تو میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا اور میں انکار کر دوں گا. اب اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ ہو گئی آدم علیہ السلام کی تخلیق، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یعنی اپنے نمائندے کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اب فرشتے جو کہ باقی مخلوقات کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بھی ویسا ہی شمار کر رہے تھے جیسے دیگر مخلوقات ہیں، تو فرشتوں نے اسی بلبوتے پہ کہا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک خون ریز والی مخلوق بنانے سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنا نمائندہ بنا دے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے انکار کیا. اب جب آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ پیش ہوا فرشتوں کے سامنے تو ظاہر ہے اپنی افضلیت ثابت کرنا ضروری تھی. تو اللہ نے پھر کچھ کویشچنز، کچھ سوالات جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے رکھے اور کچھ آدم علیہ السلام کے سامنے رکھے. اب جب وہ سوالات فرشتوں کے سامنے پیش ہوئے تو فرشتوں نے تو انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یا خدایا ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، ہم تو صرف اور صرف تسبیح جانتے ہیں، تسبیح تقدیس جانتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں جانتے. اب وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جتنی بھی اشیاء تھی، آپ کہہ سکتے ہیں بعض روایات میں ہے یہاں تک ہے کہ پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیزیں تھی جو آدم علیہ السلام نے بیان کی، وہ کون سا علم تھا. تو کہا کہ وہ زمین اور آسمان اور اشیاء کے نام تھے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ جو تمہارے نیچے فرش بچھا ہوا ہے زمین کا، یہ بھی اس میں شامل تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرشتے جانتے نہیں تھے، لیکن وہ چیزوں کے نام سے، اسماء سے واقف نہیں تھے. یعنی یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ فرش ہے، یہ بر اعظم ہے، یہ اس طرح کے سوالات تھے. تو آدم علیہ السلام کی افضلیت ان کے علم سے ثابت ہو گئی. اب یہ ایک اور کلیہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کی افضلیت یا نمائندگی کو ظاہر کریں گے، ثابت کریں گے، تو یقیناً اس میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ علم اس کی جو ہے وہ افضلیت اور اس کی نمائندگی اور خلافت کو ثابت کرے گا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس پہ مزید ڈسکس کریں گے. اس سے آگے بڑھتے ہیں. جب فرشتوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا امتحان پاس کر لیا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ پشیمان ہوئے خود پر، اور وہ اسی وجہ سے جھک گئے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے. اللہ نے بھی کہا کہ جھک جاؤ تو وہ جھک گئے کیونکہ حکم خداوندی تھی. اب تمام فرشتوں میں سے جو نہیں جھکا وہ تھا ابلیس. اب جب اللہ نے پوچھا کہ ابلیس تم کیوں نہیں جھکے تو اس نے کہا کہ میں کیوں جھکوں، یہ اور میں آگ. اب اس کے اندر یہ جو تکبر تھا، حسد اس میں تو بعد میں آیا ہی آیا، لیکن اس کے اندر تکبر تھا، یعنی میں افضل ہوں. اس افضلیت کی بنیاد کے اوپر اس نے حسد کیا کہ اسے سجدہ ہوا، اور چوں ہی اس نے انکار کیا، اللہ کے مقابلے میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. یہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس نے اپنی کئی سال کی عبادت کی عوض اللہ تعالیٰ سے کیا مطالبہ کیا. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کی عبادت کی عوض دیا ہے تو اللہ کے بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا خدایا میری نسل کے لیے پھر کیا ہے، جب ابلیس کو تو نے یہ سب کچھ عطا کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جواب دیا. تو وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اللہ نے ابلیس کو کیا دیا، اسے چھوٹ دی روزہ محشر تک، اور ہم انسانوں کو
اس کے مقابلے میں کیا دیا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو گیا اور آدم علیہ السلام جنت میں رہنا شروع ہو گئے، آدم علیہ السلام کئی سال جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں جنت میں رہے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ایک اکیلی مخلوق تھے جنت میں، جنت وہ کون سی تھی وہ بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں بور ہونا شروع ہو گئے تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی یا اکیلا پن دیکھا تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے تو دیکھا اچانک کچھ وقت کے بعد اٹھے تو دیکھا کہ ان کے جو ہے وہ پہلو میں ایک جو ہے وہ مخلوق جو انہی کی طرح تھی وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو ہی ان کی نظر پڑی تو رغبت کا سوچا، تو درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ اے آدم جلد بازی نہیں کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ دو رستے ہیں، یا تو تم ایک رستہ ہے اچھائی کا یعنی اس کے ساتھ نکاح کر لو، اور دوسرا رستہ یہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے، دوسرا رستہ برائی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے جو رستہ چنا وہ نکاح کا رستہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بحکم خدا بندی جبریل نے نکاح پڑھایا حضرت آدم و حوا کا، اور اس طرح سے دونوں جنت میں جو سکونت پذیر ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روکا ہوا تھا، ایک حکم الہی تھا کہ وہ فلاں درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا۔ اب وہ درخت مختلف روایات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ گندم کا درخت کا، کوئی جو کا درخت کہتا ہے، مختلف روایات ہیں۔ وہاں یہ بھی مراد ہے، کچھ روایات ایسے بھی ہیں، ان روایات میں ہے کہ وہ شجرہ اصل میں شجرہ کچھ خاص ہستیاں تھی ان کا شجرہ تھا، یعنی جب آدم علیہ السلام اچانک جنت میں گھوم رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے آپ کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہستیوں کا نام لکھا ہوا، کچھ نور چمکے ان کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ اے خدایا کہ مجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہے۔ تو یہ جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ مجھ سے پہلے بھی مخلوق ہے، تو یہ چیز بھی بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو اگلا امتحان تھا جو انہیں جنت سے نکالا گیا، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے اندر ایک پیدا ہوئی کہ میں تو وہ ہوں جس سے سجدہ کیا گیا اور میری وجہ سے ابلیس نکالا گیا، تو مجھ سے بھی پہلے ایک مخلوق ہے، تو شاید جو ہے اس وجہ سے بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو چیز حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پیدا ہوئی اس وجہ سے بھی شاید آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ اور دوسری وجہ جو عام طور پہ بہت ہی مشہور ہے وہ یہ تھی کہ اللہ نے روکا ہوا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب ابلیس چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں وہ ازلی دشمن، تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، تو اب ابلیس چاہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آدم کو جنت سے نکلواؤں اور آدم سے بدلہ لوں۔ اب وہ جنت میں پہنچا حضرت حوا علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ اے حوا اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ اس درخت سے کھا لو گے، بعض روایات میں یہ ہے اس نے کہا تو پھر تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھینچا، کہا کہ ہم چلتے ہیں اس طرف، کھانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ مجبور ہو گئے حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے، اور شیطان کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ یہاں رہو جنت میں اور تمہیں کبھی بھی موت نہ آئے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس طرح سے دونوں کے دونوں اس جو ہے وہ درخت کی طرف بڑھ گئے، اور چوں ہی دونوں نے اس درخت سے کھایا تو ان کا جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا، دونوں ایک دوسرے سے بہت شرمسار ہوئے اور کہتے ہیں کہ جنت کے پتوں سے انہوں نے اب خود کو ڈھانپنا چاہا۔ اسی وقت جو ہے وہ آواز قدرت آئی کہ دونوں اب زمین پہ اتر جاؤ۔ اب دونوں زمین پہ اتر گئے، اور اب یہ مختلف روایات ہیں کہ حضرت
آدم علیہ السلام کس زمین پر اترے اور حضرت حوا علیہ السلام کس زمین پر اترے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام وہ غالباً سری لنکا میں اتری اور حضرت آدم علیہ السلام غالباً جو ہے وہ ہندوستان میں اترے. اس طرح اب دونوں کئی سو سال روتے رہے, کئی سو سال جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے تڑپتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہاں تک ہے کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کے جو وہ چہرے کے اوپر نشان پڑ گئے جہاں سے آنسو گزرتے رہے. یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ دردناک اور کربناک لمحہ ہوتا ہے جب آپ سے آپ کا پیارا جو ہے وہ دور ہوتا ہے. دوستو یہاں ہم رک کر چند سوالوں کا جو جواب لینا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ آیا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیوں گیا؟ ایک سوال, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ہی کیوں نکالا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے کیوں نکالا؟ کوئی اور بھی سزا دی جا سکتی تھی. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جنت میں جو بھی ایک دفعہ چلا جائے گا وہ جنت سے نکلے گا نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کس طرح نکلے؟ تو دوستو یہ جو جنت والا کنسیپٹ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے, اور یہ واقعہ قرآن مجید کے مشہور ترین قصوں میں شامل ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. تو علماء کہتے ہیں, بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جنت اصل میں وہ جنت نہیں ہے جس کا وعدہ مومنین سے کیا گیا ہے کہ جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے. یہ ایک باغ ہے جسے جنت کہا گیا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں ہے, کیونکہ جنت کا معنی باغ, خوبصورت مقام, جگہ بھی ہے, اس لیے اسے جنت کہا گیا. وہ زمین کے خوبصورت ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, نہ کہ وہ اب جنت جو ہمیں جو ہے وہ مرنے کے بعد جزا اور سزا کے تعین میں ملے گی. ایک وجہ یہ. اب دوسری وجہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا. اچھا دوستو, باریک نقطہ جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ فی الارض یہ کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, نہ کہ جنت میں. تو یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ آنا ہی آنا تھا, کوئی نہ کوئی وجہ بننی تھی کہ آدم زمین پر آتے. وہ زمین کے لیے خلق ہوئے تھے, زمین کی نمائندگی کے لیے خلق ہوئے تھے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کیا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ آنا ہی آنا تھا. یہاں حضرت حوا علیہ السلام کے متعلق بھی آپ کو بتا دوں کہ حوا اور آدم کا معنی کیا ہے. ان دونوں کے جو ناموں کا معنی, آدم کا معنی پہلا انسان, آدم ادیم سے نکلا ہے, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی مٹی سے بنا ہوا, بشریت کی نمائندگی, پہلا آدمی, پہلا انسان, پہلا بشر ہے. اور حوا سے مراد ہے زندگی. یہ بھی ایک معنی ہے حوا کا جس سے زندگی کا آغاز ہو, چونکہ حضرت حوا علیہ السلام عورت ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم سب کی جو پیدائش ہے ہمارے پیچھے جو ہے وہ عورت کا بڑا ایک حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ حوا اس لیے بھی کہا گیا کہ جس سے نسل نو انسانی بڑھے گی, آگے چلے گی. تو یہ دونوں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہمارے پہلے ماں باپ بھی ہیں. یہاں تک دوستو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے قصے کو ہم نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ مزید ڈیٹیل سے بیان کریں گے کہ کس طرح سے پھر یہ دونوں آپس میں ملے, کس طرح سے نسل نو انسانی میں اضافہ ہوا, حابیل اور قابیل کا واقعہ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ نسل نو انسانی کیسے بڑھی. باقی دیگر انبیاء پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے. آپ کے کئی ایسے سوالات ہوں گے جو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ویڈیوز میں جو ہے وہ جو آپ کے سوالات ہیں, جو بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں تاریخی طور پہ جو ہم سوچتے ہیں لیکن کہیں سے جوابات نہیں ملتے, تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جب بھی کوئی واقعہ بیان کرے تو آپ کے بہت سے سوالات کو اس واقعے کے اندر ہی جو ہے وہ ہم کور کر لیں. دوستو جڑے رہیے گا لائف آف بکس کے ساتھ, تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز آتی رہیں گی. بہت شکریہ. فی امان اللہ.